اخلاق کی کوئی سیاست نہیں ہے. بولیے بد اخلاق کی کوئی سیاست ہے؟ وہ جلسوں میں تو بڑا نرم ہو کے تقریر کرے گا، پر جب کوئی ویسے ملنے آئے گا تو وہ اخلاق سے پیش ہے، لہذا اس کی سیاست ساری ننگی ہو جائے گی. تو یہ حضرت زمرہ بن ثعلبہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے. جب تک حسد نہیں کرو گے تو خیریت سے رہو گے. اور سنیے عبداللہ بن بصر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا اور کہانت سمجھتے ہیں کہ کسی پنجے والے نے آکھ چھڑیا، کسی توتے والے نے جو آکھے آسی اس تے یقین کریاں. اور وہ کی ہوندا ہے کہ کچھ گلاں صحیح ہوندیاں نے تے وچ 75 اپنے کول غلط پا کے اگلے نو دس دیندے نے، اینو کہانت کہندے نے. آپ نے فرمایا جب تک آپ نے فرمایا حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کہانت کرنے والا میرے طریقے پر نہیں ہے اور میں ان کے طریقے پر نہیں ہوں. حضرت زبیر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ذرا بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بعض بیماریاں، خرابیاں، بدعمالیاں تم میں آ گئی ہیں. ان میں سے نمبر 1 حسد اور نمبر 2 بغض. آپ نے فرمایا بغض مونڈنے والا ہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے بالوں کو مونڈے گا، لیکن وہ تمہارے دین کو مونڈ کر ختم کر دے گا. حسد اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اب ایک حدیث سنیے کمال کی، ایڈوانس کہہ دے سبحان اللہ. بڑی کمال کی حدیث ہے بھائی، آئے ہائے اکو کلیپ پہ چاڑی چاہیے. حضرت انس بن مالک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص ادھر سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آ رہا ہے. ایک ہے اور وہ آگے تو انہوں کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنی بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں پکڑی ہوئی تھی. ایک دن تو یہ ہوا ہم نے اس کو دیکھا اور دوسرے دن پھر وہی شخص آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا ابھی جنتی آنے والا ہے. ہولی ہوگی تھوڑی سبحان اللہ. ابھی وہ جنتی آنے والا ہے. تو پھر وہی شخص آیا اسی طرح بائیں ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ہم نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے. تیسرے دن کہتے ہیں پھر ویسے ہی ہوا. سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی کہ جنتی آ رہا ہے. تو وہی شخص آیا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر تعالیٰ نے اٹھے. یہ کوئی بڑے عبادت گزار تھے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص تو لگتا ہے مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے کہ 3 دن مسلسل ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے. انہوں نے اس سے سلام لیا اور کہا جی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آ جائے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا کہ دیکھو رات کو کیا عمل کرتے ہیں. وہ تو ساری رات سویا رہا، اٹھا ہی نہیں، کوئی تہجد وغیرہ کوئی نفل بس یہ میرے سامنے حدیث پڑھی ہے. کہتے ہیں وہ صرف رات کو اللہ کا نام لے کر سوتے تھے اور اللہ کا نام لے کر اٹھتے تھے. کہتے ہیں دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی. تو کہتے ہیں تیسرے دن پھر میں نے ان سے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کو 3 دن حضور پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. تو مجھے تو کوئی ایسا عمل ملا نہیں آپ کا. تو اس بزرگ صحابی نے کہا بھائی بس میرے تو یہی عمل ہے جو تم 3 دن سے دیکھ رہے ہو، جو 3 دن سے. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر چل پڑے. جب وہ وہاں گیا تو فرمایا بیٹا واپس آؤ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر واپس آئے. فرمایا مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ بشارت اس وجہ سے ملی ہے. یوں اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، میں نے اپنے اس دل کو صاف رکھا ہے. اور فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے میں نے کبھی اس نعمت پر حسد نہیں کیا. بولیے اس نعمت پر کسی کو حسد ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بھائی اسی نیکی کی وجہ سے آپ اس مرتبے پر پہنچے ہیں. ایک تو دل صاف رکھا ہے اور دوسرا بولیے کسی سے حسد ہے. آگے حدیث سنیے. عبداللہ ابن عمر
یہ عمر کی بات تھی، عبداللہ ابن عمر کی روایت آ رہی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل شخص کون ہے؟ بولیے سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو مخموم القلب ہو تو اور سچ بولنے والا ہو، مخموم القلب ہو اور تو صحابہ نے کہا جی سچ کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، پر یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو متقی ہو، صاف دل رکھتا ہو، اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو، کسی سے کینہ نہ رکھتا ہو، نہ حسد رکھتا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ محبوب القلب ہے اور یہ شخص سب سے اعلیٰ ہے۔ بولیے بھائی یہ شخص سب سے